تو ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے شمالی اتحاد کا ساتھ دے کر طالبان کو وہاں سے ختم کر دیا پچھلے دور۔ مقتدر صدر جو کہ ایران کی پروکسی ہے عراق کے اندر، اور خود ایران نے صدام حسین کو ختم کرنے میں امریکہ کا مکمل ساتھ دیا۔ ایران نے ابھی تک 58% جو گولے، میزائل اور ڈرون ہیں وہ اسلامی عربی ممالک میں پھینکا ہے، جبکہ صرف 42% جو ہے وہ اسرائیل پر پھینکا ہے۔ دیکھیں ابھی تک اسرائیل پر ٹوٹل 878 میزائل پھینکے گئے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں 347، کویت میں 263، قطر میں 223، بحرین میں 154، اردن میں 104، سعودی عرب میں 60، عراق میں 27، عمان میں 2 میزائل۔ کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ایران اور عرب ممالک آپس میں لڑیں مریں ختم ہو جائیں، ہمارے لیے گریٹر اسرائیل کے لیے راستہ صاف ہو جائے۔ پورے تہران میں جہاں گرجا گھر ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، ہر قسم کے، اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں۔ تمام ناظرین و سامعین سے ایک سوال ہے، امریکہ اسرائیل ایک طرف، ایران ایک طرف، اور اس کے پیچھے قوتیں ہیں جو ایران کے ساتھ بھی کھڑی ہیں۔ اس وقت باوجود ہے کہ ایرانی انقلاب کے بعد 1989 کے بعد عربی ممالک میں ایران کا جو کردار رہا ہے، مسلم ممالک میں رہا ہے، خاص طور پر پاکستان میں رہا ہے، وہ کوئی اچھا کردار نہیں ہے۔ ہر حوالے سے ایران نے ہر ملک میں اپنے، بلکہ میں کہوں گا پاسداران انقلاب نے ہر ملک میں اپنے پروکسیز بنائی ہوئی ہیں، اور وہ وہاں کے لیے درد سر بنی ہے، ہر ملک کے اندر یہ بات ہے۔ اس کے باوجود چونکہ اسرائیل اور یہود اور امریکہ کا معاملہ ہے، تو سارے اہل سنت اور تمام ممالک جو ہے مسلم ممالک ایران کے ساتھ ہیں۔ لیکن ایک بات قابل غور یہاں یہ ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ یا اسرائیل ایران کو مارے ختم کرے، یا ایران اسرائیل کو مارے تباہ کرے، اور یہی وقت ہے، یہی چاہ سے جنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے جو کہ سوالیہ نشان، وہ یہ ہے کہ ایران نے ابھی تک 58% جو گولے، میزائل اور ڈرون ہیں وہ اسلامی عربی ممالک میں پھینکا ہے، جبکہ صرف 42% جو ہے وہ اسرائیل پر پھینکا ہے۔ حالانکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو اس کا احصائیہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں ابھی تک اسرائیل پر ٹوٹل 878 میزائل پھینکے گئے، جبکہ متحدہ عرب امارات میں 347، کویت میں 263، قطر میں 223، بحرین میں 154، اردن میں 104، سعودی عرب میں 60، عراق میں 27، عمان میں 2 میزائل۔ جبکہ ڈرون جو ہے وہ مکمل، وہ تقریباً 3000 کے آس پاس ٹوٹل پھینکے گئے ہیں، جس میں سے اسرائیل کے اوپر صرف 223 ڈرون، صرف 223، اور متحدہ عرب امارات کے اوپر 1789، سعودیہ کے اوپر 673، کویت کے اوپر 545، بحرین کے اوپر 304، اردن کے اوپر 160 یا 110، قطر کے اوپر 102۔ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک اور چیز آپ نے آج میں نے سنی کہ عمان کے اوپر بالکل ہی نہیں پھینکا ہے، یا صرف 2 یا چند میزائل، جبکہ عمان کے اندر بھی باضابطہ امریکی اڈا ہے، اور اس کے ساتھ ٹرمپ کالونی ہے، ٹرمپ کالونی، جہاں گھر ہیں، لوگوں کو کرائے پر دیا جاتا ہے، پوری ایک کالونی آباد ہے، وہاں نہیں پھینکا جاتا۔ یہ سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایران کے لیے سب سے بڑا جواز جو ہے وہ یہ ہے کہ ان ممالک نے اڈے دیے۔ تھوڑا سا اگر پیچھے جائیں تو یہی کام ایران نے ان مسلم ممالک کے مقابلے میں امریکہ کے ساتھ کیا ہے۔ دیکھیں جب افغانستان کا وار چل رہا تھا
تو ایران نے امریکہ کا ساتھ دیا اور ان دونوں نے شمالی اتحاد کا ساتھ دے کر طالبان کو وہاں سے ختم کر دیا پچھلے دور. اسی طرح مقتدى صدر جو کہ ایران کی پروکسی ہے عراق کے اندر، انہوں نے اور خود ایران نے صدام حسین کو ختم کرنے میں امریکہ کا مکمل ساتھ دیا. اس کے ساتھ ایران نے جب صدام حسین کا معاملہ ختم ہو گیا تو باضابطہ شکریہ ادا کیا ہے امریکہ کا. اور پھر خود ایران نے جب سوریا اور عراق میں لڑائی ہو رہی تھی تو رشیا کو اڈے نہیں دیے تھے. تو جواز کے لیے جب انہوں نے خود یہ کام پہلے کیا ہے تو اب کیا تک بنتا ہے یار ان عرب ممالک پر اسرائیل سے بھی زیادہ حملہ کرے. دوسری طرف عرب ممالک کا حوصلہ ہے کہ انہوں نے ابھی تک کوئی جوابی کارروائی نہیں کی ہے، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ایران اور عرب ممالک آپس میں لڑیں مریں ختم ہو جائیں، ہمارے لیے گریٹر اسرائیل کے لیے راستہ صاف ہو جائے. اس وقت میں سلیوٹ کرتا ہوں، داد دیتا ہوں عرب ممالک کو کہ انہوں نے ایران پر جوابی کارروائی نہیں کی. چلو اگر ایران کو جواز مل بھی گیا کہ یہاں اڈے ہیں، بھائی اڈوں پہ مارو، جہاں جہاں ان کے افراد ہیں مارو. تیل کے اوپر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلڈنگ کے اوپر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹینکر کے اوپر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ مختلف ایسے مواقع پر جہاں امریکیوں کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس ملک کا نقصان ہے، ایسے اہداف پر انہوں نے مارا ہے. اس لیے ہم کہیں گے خود اپنی اداؤں میں ذرا غور کرو، خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو. اگر ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آپ نے اڈے دیے تھے تو وہ جائز تھا، انہوں نے اڈے دیے تو وہ غلط ہو گیا. اب اڈے دینے میں ان کی کیا مجبوری ہے؟ ظاہر ہے کوئی مجبوری کے تحت انہوں نے دیا ہے. تو بہرحال یہ بات انتہائی افسوسناک ہے. حالانکہ ایران کے اندر جو اہل سنت کے ساتھ معاملہ ہے وہ انتہائی عجیب ہے. پورے تہران میں جہاں گرجا گھر ہیں، یہودیوں کے عبادت خانے ہیں، ہر قسم کے، اہل سنت کی کوئی مسجد نہیں. اہل سنت کے جو رہبر ہیں، محترم شخصیات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی تھا، بدبخت، ایران کے اندر اس کا بہت بڑا مزار بنایا گیا ہے. حضرت عثمان کے قاتل مالک اشتر کا مزار بنایا گیا ہے. یعنی جو اہل سنت کے ہیرو ہیں وہ ان کے دشمن ہیں. اندرونی کہانی تو یہ ہے. پھر بھی مسلم ممالک اسی کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ایران کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، ان کے ساتھ جو معاملات تھے اس میں ذرا بہتری لائے، ورنہ انہوں نے پاکستان کے مقابلے میں بھی ہمیشہ انڈیا کا ساتھ دیا ہے، اسلام کے مقابلے میں ہمیشہ کفر کا ساتھ دیا. ایران کا ماضی تو یہ ہے اور اس کے اندر پاسداران انقلاب کا ہی ہاتھ ہے بڑا. بہرحال اللہ تعالیٰ مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے اور تمام تر منافقین اور کفار کو انجام بد تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ خود ان سے نمٹ لے، ان کے شر سے اسلام اور اہل اسلام کو محفوظ رکھے. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما